حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ سید سلیم گیلانی فرماتے ہیں، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونج اٹھتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کر، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ تو بھائی جان، یہ ہمارا اعزاز فخر شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کر دیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا، اور وہ بڑا بے چین اور بڑا مضطرب رہتا تھا، زبان حال سے یہ کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ وہی راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے معذرت بھی کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا، بڑی عقیدت سے، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت میں جو بڑے عالم تھے، شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا گیا، اور حضور کے نام اس نے ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے جاتی ہیں۔ گزرت اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔
یہ کہہ کہ طبا یمن چلا گیا۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں، یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں، آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ حضور مدینہ آتے ہیں تو طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھتی ہیں۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں چاہ چڑھ جاتا ہے۔ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور آئیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لاتے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں تو حضور ابو لیلہ کو دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر حضور وہ ساری بات سناتے ہیں، میری راہوں میں کچھ لوگ آئے اور میرے نام طبا نے خط لکھا، تو حضور فرماتے میرے غلام طبا کا خط مجھے دے دو۔ بھائی جان یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کی خلیل کی تڑپتی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں بھائی، ہم سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے، آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز بھائی آپ کا ہے، میرا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آتا ہے قال تلک امت احمد، موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، یہ تذکرہ آپ لوگوں کا ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کہ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل تھی۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول
نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی بھائی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچایا۔ ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو قوم میں شرمسار ہوتے، ہمیں شرمندہ بچا لیا۔ اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ آگ لے جاتی ہے۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ یہ ہے نیکی کا ارادہ۔ بھائی یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، لیکن حادثہ یہ ہے کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا بھی گھر ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، تو دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار آج مر گئے کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا۔ تو طبیعت میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنی ہمسائیگی میں میرا غریب بھائی ہے، بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے بھی ہیں، یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان لوگوں کی کفالت اپنے کندھوں پہ لے لوں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کروں گا۔ یہ اس نے یہاں بیٹھ کے ارادہ کیا ہے۔ ابھی اٹھ کے کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، ابھی کسی کا دامن نہیں بھرا، بس یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی سے محبت پیدا ہوئی۔ تو آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا، لیکن بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ بہت تڑپتا تھا۔ تو فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا گیا۔ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں بھائی، پروگرام بنا ہے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسی اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دو؟ وہاں نیکی کا ارادہ عطا ہوئی اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے۔ شراب کے جام نہیں لبوں سے لگے، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا بھائی، یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ اور گناہ کے ارادے سے بھائی گناہ نہیں لکھا جائے گا، انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جوان۔ اللہ فرماتے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا کہ آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اور بھائی جو معذرت کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ شراب پینے والا میرے نبی فرماتے بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔
حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج جوان ہمارے فخر سے کہتے ہیں دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، اور فطرت میں گناہ ہے بھائی، لیکن بندہ ہاتھ جوڑ لینا یا اللہ ہون نہیں کراں گا تو اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے میں نے اس کو شراب کے نشے میں دیکھا اور اس پہ رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اس کا چہرہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ فرماتے یہ کہہ کہ میں گزر گیا، اگلے دن میں مسجد میں گیا، تہجد کا وقت تھا، تو فرماتے میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوں، اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آتی ہے سری سکتی، تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا، اگر یوں ہی بے مہار زندگی گزاری تو پھر معافی نہیں ملے گی بھائی۔ وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی، اس دن صرف زندگی ہوگی۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، بات کو یہی مختصر کر لیتے ہیں، ہر سوال پہ ایک ہی جواب آیا، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو ہم کیوں نہ بھائی کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے، ایک ایک سنت پر پہنچ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔